السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، سمیر گولڈ کے تعلق سے ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا تھا اور میری جو ان سے باتیں ہوئی تھی اس کو میں تفصیل سے رکھا تھا۔ اس ویڈیو کے عام ہونے کے بعد کئی حضرات کے فون بھی آئے۔ اس میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ امارت شریعہ اڑیسہ بہار کا فتویٰ آ چکا ہے کہ اس میں لگانے کی اجازت ہے، لگا سکتے ہیں، جائز ہے۔ اور اس چیز کو کسی صاحب نے ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں بھی لکھا ہے کہ بغیر ٹینشن کے پیسے لگاتے رہیے، امارت شریعہ بہار کا فتویٰ آ چکا ہے کہ یہ جائز ہے۔ تو اس تعلق سے پہلے میں عرض کروں کہ میں نے مفتی سید الرحمان صاحب سے میں نے بات کی اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اس طرح کا فتویٰ دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے فتویٰ دیا ہے لیکن سمیر گولڈ کا نام کہیں بھی نہیں تھا، صرف کاروبار کے اصول تھے اور اس کا میں نے مختصر جواب دیا تھا، اور سمیر گولڈ کا اس میں کہیں نام نہیں تھا۔ آج بھی فتویٰ وہ بازار میں ہے اور لوگوں کے پاس گھوم رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمیر گولڈ کا کہیں نام نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس میں سمیر گولڈ کا نام ہی نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے صرف نفس سوال کا جواب دیا ہے۔ ان لوگوں نے نفس سوال کے جواب کو تائید سمجھ لیا کہ مفتی صاحب تائید کر رہے ہیں، تو یہ مفتی صاحب پر الزام لگا رہے ہیں اور فتوے کا غلط استعمال ہے۔ لہٰذا یہ فتوے کا سہارا لے کر جو حضرات اس کو تائید سمجھ رہے ہیں، تائید نہ سمجھے، یہ تو صرف نفسی مسئلے کا جواب ہے اور اس میں سمیر گولڈ کا کہیں نام ہی نہیں ہے اس استفتاء کے اندر۔ اور مان لیجئے اگر کسی مفتی صاحب نے سمیر گولڈ کے نام سے سوال آیا تھا اور جواب دیا تھا، تو اس صورت میں بھی مفتی صاحب جو فتویٰ لکھتے ہیں وہ سوال کے مطابق جواب لکھتے ہیں کہ سوال جیسا کیا گیا ہے، جو اصول بیان کیے گئے ہیں، اگر وہ شریعت کے موجب ہے تو ہاں کہتے ہیں، ورنہ منع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں اگر ہاں کہتے ہیں تو بھی یہ تائید نہیں ہے، نفس مسئلے کا جواب ہے کہ اگر وہ اس طرح کام کرتے ہیں تو جائز ہے۔ جائز کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تائید کر رہے ہیں مفتی صاحب کس پہ پیسے لگائیے آپ۔ کل جا کر کوئی پیسے لگاتا ہے اور خدا نہ خواستہ اونچ نیچ ہوتی ہے، ایک تو کاروبار میں نقصان آ جاوے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اونچ نیچ ہوتی ہے، پونزی اسکیم وغیرہ اگر اللہ نہ کرے ایسا ہوتا ہے تو کوئی آدمی مفتی صاحب کو جا کر نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے فتوے کی بنیاد پر ہم نے پیسے لگائے تھے۔ انہوں نے نفس مسئلے کا جواب دیا ہے، کوئی تائید نہیں کی ہے۔ یہ مطلق جواب کی بات کر رہا ہوں میں، کسی اور مفتی نے اگر دیا بھی ہے تو۔ اور یہ اس لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ کئی لوگوں نے استفتاء مجھے بھیجے کہ یہ جائز کہہ رہے، یہ جائز کہہ رہے، تو اس کی وضاحت کرنا میرے ذمہ ضروری تھا۔ نمبر 2، کچھ لوگوں کے فون آئے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے جو پیسے لگائے تھے تو ہمیں کہا گیا تھا کہ 15 دن میں آپ کا پیسہ اپڈیٹ کر دیا جائے گا۔ اپڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ 15 روز کے بعد آپ کا پیسہ کاروبار میں لگ جائے گا، اور جیسے ہی مہینہ مکمل ہوگا اپڈیٹ کے بعد، یعنی پیسہ دینے کی 1.5 مہینے کے بعد آپ کا منافع شروع ہو جائے گا۔ جب یہ ویڈیو منظر عام پر آیا تو کئی لوگوں نے فون کیا اور یہ کہا کہ ہمارے پیسے لگائے ہوئے 3 ساڑھے 3 4 مہینے ہو گئے، ابھی تک ہمارا پیسہ اپڈیٹ نہیں ہوا ہے۔ جب ہم نے ان سے بات کی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپڈیٹ ہوتے ہوئے کبھی 2 مہینہ ہوتا ہے، کبھی 4 مہینہ، کہ 5 مہینہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب 5 مہینہ ہو سکتا ہے تو شروع میں آپ کو کہنا چاہیے تھا کمپنی والوں کو کہ بھائی اسے 5 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، تو 15 دن کیوں کہا آپ نے؟ 15 دن کہہ کے 4 مہینے 5 مہینے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ 3 مہینے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جن لوگوں نے بتایا ان کے 3 مہینے مکمل ہو چکے ہیں، بلکہ زیادہ 3 ساڑھے 3 مہینے ہو چکے ہیں، اور کہا کہ ابھی تک ہمیں کوئی منافع نہیں آیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا پروسیس میں ہے۔ جب پیسہ لے لیا ہے تو پروسیس پہ کس چیز کا؟ 15 دن سمجھ میں آتا ہے، لیکن 3 مہینہ 3.5 مہینہ کس چیز کا؟ آپ پیسہ ہی مت لیجئے، آپ یہ کہیے کہ پیسہ ریڈی رکھیے، بالکل جیسے ہی ہماری کمپنی میں وسعت پیدا ہو جائے گی کام کرنے کی، ہم آپ سے پیسہ لے لیں گے۔ یہ پیسہ لے لیتے ہیں اور 15 دن کا وعدہ کر کے 3 مہینے کر دیے ہیں، تو کیا دھوکہ نہیں ہے؟ ارے 15 دن کا ہے ہی کیوں؟ تو یہ لوگوں کے فون آ رہے ہیں، تو یہ اس بات میں سامنے رکھ رہا ہوں، چونکہ مجھ سے خود تو بات کرتے نہیں ہے تو مجھے بات ویڈیو کے ذریعے رکھنی پڑ رہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے میرے ویڈیو پر کوئی جواب دینے کی کوشش کی ہے،
उसमें किसी का नाम नहीं लिखा है, और बगैर नाम की तहरीर जो होती है ना, उसका कोई एतबार नहीं होता। मगर चूंकि उसमें एक दो बातें ऐसी है जो लोगों ने भेजा कि इसका जवाब दीजिए, ताकि जो है कि ये जवाब, वो जो जवाब लिखा है उन्होंने, ये जवाब के जरिए से ये लोगों में इस बात को आम कर रहे हैं कि हमने जवाब दे दिया वीडियो का, हालांकि मेरी वीडियो का उसमें जवाब नहीं है। जहां तक बात रासुल माल के मजमून होने की है, तो एक साहब, मुझे ऐसा लग रहा था शायद वो उनकी तरफ से मामूर थे, मुझसे बात कर रहे थे, रासुल माल मजमून होने का मतलब ही नहीं समझे थे। वो कहते हैं रासुल माल मजमून हो जाएगा तो जायज नहीं होगा, और कैसे ये मजमून, कैसे वो कहते मजमून कैसे हो सकता है, तो नुकसान भी तो हो सकता है। तो मैंने कहा भाई पहले रासुल माल मजमून किससे कैसे कैसे कहते हैं ये तो समझिए। मैंने कहा मेरा वीडियो अगर ठंडे दिमाग से सोचा, अगर देखा होता, सुना होता ना, तो सवाल न करते। मैंने कहा आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। आपने बस एतराज करने की नीयत से वीडियो को सुना है, इसलिए आप एतराज कर रहे हैं। रासुल माल के मजमून होने का मतलब यह है जितने पैसे लिए हैं उतने ही पैसे वापस दे रहे, तो ये रासुल माल मजमून कहा जाएगा, ये शरन जायज नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, आपने अगर 1 लाख रुपया दिया है और उस जमाने में मान लीजिए 1 लाख रुपए में एक तोला सोना आता था, जिस दिन पैसा निकाल रहे हैं तब भाव अगर कम, रेट कम हो गया है, 90,000 हो गया है, तो पैसा कम आएगा, क्योंकि सोना के बदले में आपको पैसा दिया जा रहा है। और अगर रेट बढ़ के 1 लाख 10,000 हो गया है, तो 1 लाख की बजाय आपको 1,10,000 मिलेगा। इसे कहते हैं मजमून होना, कि जितना लिया है उतना ही दे रहे। अब उसके जवाब में समीर भाई से पूछा, तो समीर भाई ने कहा कि हम जो है प्रॉफिट कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, हम रोक लेते हैं ताकि सरमाया में नुकसान ना हो। तो पहली बात तो ये कि आपने प्रॉफिट रोका कैसे? जब 70% के वो हकदार हो गए तो आप दे दीजिए। और बाद में रासुल माल के मजमून होने न होने का मसला समझ चुके हैं। अगर उस वक्त, उस जमाने में जब पैसा लगाया था, आप कह दीजिए कि आप सोने का भाव ये चल रहा है। जब पैसा निकाल रहा है तो आदमी खुद अपना जो है कि भाव मालूम कर लेगा कि क्या भाव चल रहा है। और आमतौर पर सोने का भाव ज्यादा होता है, कम अगर होता भी है तो 2,000-3,000 कम होता है या 4,000 कम होता है। तो ये ऐसा नुकसान नहीं है कभी बर्दाश्त न कर पाए, हर आदमी समझता है ये। तो तरीके से चलिए। और आप इसलिए तरीके से नहीं चल पा रहे हैं कि आपके पास कोई हिसाब ही नहीं है। हिसाब होता तो इस पर अमल करना बहुत आसान होता। और वीडियो के जवाब में एक जगह ये कहा गया है कि मुफ्ती साहब ने जब बात की थी उनसे, मैंने तो लंबा अरसा हो गया है, तब 5 मुलाजिमीन थे, अब 100 मुलाजिमीन हो चुके। तो मैंने वीडियो में वजाहत से कहा है कि 1 से 5 जुलाई के दरमियान मेरी बात हुई थी उनसे, और जो वीडियो बना रहा उसको 6 महीने हुए हैं। तो 6 महीने में 5 से बढ़कर मुलाजिमीन 100 हो गए। हो सकते हैं, इम्कान है, कोई मुश्किल नहीं, हो सकता है। अब अगर ये 100 मुलाजिमीन हो गए तो पहले काम घर पे करते तो कारखाना लिया होगा ना। तो हम तो यही कह रहे हैं कि कारखाने का मुआयना हमको करवाइए, हम इसके बाद ही लोगों को सही जवाब दे पाएंगे, जो हमने पहली मर्तबा आपसे बात की थी। तो मुआयना क्यों नहीं करवाते हैं? मुआयना न करवाने की वजह क्या है? अब सवाल यह है कि उसमें यह भी लिखा हुआ है कि भाई मुनाफा भी कम कर दिया गया है। तो मुनाफा कम क्यों कर दिया गया है? जब टर्नओवर बढ़ गया है तो मुनाफा तो बढ़ना चाहिए ना, तो कम क्यों किया? सिर्फ नेट प्रॉफिट और ग्रोस प्रॉफिट की बुनियाद पर मुनाफा कम कर दिया, तो इतना तो कम नहीं होता। बल्कि देखा जाए कि कारोबार का नेटवर्क बढ़ गया है, टर्नओवर ज्यादा हो गया है, तिजारत ज्यादा हो गई, तो मुनाफा ज्यादा होना चाहिए, कम क्यों हो रहा है? तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो सोचने और समझने की हैं। और मैं वीडियो बनाने पर राजी नहीं था, लेकिन कुछ अहबाब का एहसास हुआ कि वो जवाब लोग जो है कि आम कर रहे हैं इमारत शरिया बिहार का, और दूसरा जो लिखा है वो लोग कि हमने वीडियो का जवाब दे दिया है और कोई फिक्र की बात नहीं है। हालांकि वो जो जवाब मेरे पास आया है, समीर भाई से पूछकर ऐसा लिखा गया है कि समीर भाई से पूछा हमने और उन्होंने जवाब दिया, तो नाम तो लिखते। और मैं लोगों से कह रहा हूं मैं कि जिन लोगों को पैसे उस पर लगाने हैं तो लगाइए, लेकिन जो मुफ्तियान किराम तर्जुमान बने हुए हैं, जो लोगों से कहते हैं कि समीर भाई जायज तरीके से काम करते हैं, अब चाहे वो उनकी तरफ से मामूर हो चाहे मामूर न हो, आप उनको गारंटर बनाइए। क्या आप गारंटी दीजिए हमारे पैसों की, कारोबार में नुकसान आता है तो वो कोई बात नहीं है, हम आपको जिम्मेदार नहीं ठहरेंगे। लेकिन अगर पॉन्जी स्कीम हुई या कुछ और ऊंच नीच हुई तो आप जिम्मेदार होंगे। अगर वो तर्जुमान साहब जो मुफ्ती साहब बने हुए हैं, जो मौलाना बने हुए हैं, अगर गारंटी लेते हैं तो आप लगाइए, अगर गारंटी नहीं लेते हैं तो आप सोचिए। फिर हम तो मुतलक कर मना कर रहे लगाने से, लेकिन फिर भी किसी को लगाना है तो जो मुफ्तियान किराम गारंटी ले रहे हैं तो उनकी गारंटी की बुनियाद पर लगाइए आप, ताकि आपका पैसा महफूज हो जाए। क्योंकि उम्मत के अंदर ऐसे बहुत सारी कंपनियां आई इन फैय तौर पर,
اور بطور کمپنی کے طور پر بطور کمپنی کے بہت سارے معاملے آئے اور وہ امت کا پیسہ لے کر چلے گئے ہیں، بیواؤں کے، یتیموں کے، علماء کے، معذرین کے، غربا کے، اور یہ ہاتھ ملتے رہ گئے. اور کے پاس 2-4 لاکھ روپے ہوتے ہیں، کاروبار نہیں کر سکتے تو ایسی جگہ لگاتے ہیں، کچھ پیسہ آئے گا، لیکن یہ پیسہ لینے والے کو کوئی رحم نہیں آتا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط کر رہے، خدا نہ خواستہ ہوا تو کیا کریں گے. لہٰذا ہم پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی کمپنی کے بارے میں مشکوک ہے، آپ معائنہ کروائیے، آپ ہمیں دکھائیے، اس کے بعد سارے واضح طور پر حکم دیا جا سکتا ہے. بلکہ ابھی بھی شک و شبہات تو لگے ہوئے ہیں، اور اس ویڈیو کے عام ہونے کے بعد کئی ہزار سمجھ چکے ہیں. ان لوگوں کے فون بھی آئے کہ ہم لگانا چاہتے تھے، لیکن آپ کی ویڈیو کے بعد ہم رک گئے، ہمیں ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہے. آپ نے جو سوالات ان سے کیے ہیں فون پر ہی، اسی سمجھ میں آ گیا، اور ابھی ملنے کا ٹائم نہیں دے رہے، اس سے مزید شک و شبہ ہمارا بڑھ گیا ہے. تو ہمارا مطلب کسی کمپنی کو ناجائز اور حرام کہنا، حلال کہنا نہیں ہے. ہمیں امت کا سرمایہ محفوظ کرنا ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہماری طرف سے کوئی اصرار کسی بات پر نہیں ہوتا ہے. اور دیکھ لیجئے، آئندہ کسی آدمی کو ہم سے کوئی تحریر لکھنا ہو تو نام کے ساتھ میں لکھیے، نمبر کے ساتھ میں لکھیے، تاکہ ہم ان سے بات کر سکیں، بات کر پائے. بغیر نام کے کوئی تحریر آئے گی تو ہم اس کا جواب نہیں دیں گے. اور تحریر کا مطلب یہ ہوتا ہے، نام کا مطلب یہ ہوتا ہے کیونکہ بات سمجھنا چاہے. اگر وہ سمیر بھائی کی تائید کرتے ہیں کہ نہیں صحیح کر رہے ہیں اور آپ غلط کر رہے ہیں، تو اس صورت میں ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ ان کی طرف سے ترجمان بنے ہوئے ہیں. کل خدا نہ خواستہ کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ آپ کو ذمہ دار سمجھیں گے. لہٰذا جو ہزار ترجمان بنے ہوئے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ پورا معاملہ اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آئے، اور شرعی طور پر جواز کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے اس قدر کام کرنا ممکن بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ چیزیں اصل ہے. میں پہلے روز سے سمجھاتا رہا ہوں میں کہ شرعی اصول اپنی جگہ پر وہ تو دیکھے ہی جائیں گے سب سے پہلے، مگر اس کے ساتھ میں یہ کام جو کیا جا رہا ہے، اس قدر منافع، اس طرح جو ہے کہ لوگوں سے اتنا سارا انویسٹ لے کر بے تحاشا انویسٹ لے کر کام کرنا گھر سے یا کارخانے سے ممکن ہے کہ نہیں ہے ایک آدمی کے لیے. اور یہاں پر جن صاحب نے مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی میرا پیسہ جو ہے کہ لیا تھا، ابھی 3 مہینہ ہو گیا، اپڈیٹ نہیں ہوا ہے، تو کہا جس پیسے پر میں نے جی پے کیا تھا وہ نمبر بنا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو شک و شبہات میں ڈالتی ہے. تو شرعی اصول اپنی جگہ پر ہے، اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ تنظیم جو کام کر رہی ہے، جو کمپنی کام کر رہی ہے، اس قدر منافع دینا ممکن ہے، جس طرح کام کیے جا رہے ہیں اس طرح کام کرنا ممکن بھی ہے کہ نہیں ہے کسی ایک آدمی کے لیے. تو یہ چیز دیکھنا بھی اصل ہے. شریعت کے اصول کے ساتھ میں ہیرا گولڈ کمپنی بھی آئی، اس کا حال سب کے سامنے ہے. ٹورس کمپنی بھی آئی، اس کا حال سب کے سامنے ہے. اس کے علاوہ انفرادی طور پر بہت سے نے کام کیے ہیں بغیر نام کے، وہاں بھی لوگوں کے پیسے ڈوبے ہیں، اور ایسی ہزاروں لوگوں کے سامنے ہزاروں مثالیں ہوگی. مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے پیسے کو، سرمایہ کو محفوظ کرنا نہیں جانتے ہیں. ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ انکم ہو جائے گی، ہمیں سہارا ہو جائے گا. کچھ انکم کے بنیاد پر، کچھ انکم کمانے کی بنیاد پر ہم ہمارے پورے سرمایہ کو ضائع کرنے پہ کگار پر کھڑا کر دیتے ہیں. ضائع کرنے کے اندیشے ہمارے بڑھ جاتے ہیں. لہٰذا کہیں بھی لگائے تو بہت سوچ سمجھنے کے بعد اپنا سرمایہ لگائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.